کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اے کاش کہ اس دنیا میں رہ کر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہمیں کل قیامت کے دن اس کی وحشتوں، اس کی دہشتوں سے زیادہ جلد اور حساب کتاب سے جلد نجات دلانے والا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ نیت کریں اور اس نیت پر اللہ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو نیت بھی کیجئے اور اللہ پاک سے استقامت کی دعا بھی کیجئے۔ انشاءاللہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر اس نے ایک عجیب سی بات کی۔ آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھے کچھ حل بیان کریں، مجھے کچھ ارشاد فرمائیں، میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس میں رقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اس پر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ اگر میرے سامنے کچھ بھی پڑھتے رہیں، قبر و حشر کی باتیں بھی کرتے رہیں تو اس پر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں کہ میرے دل کو کیا ہو گیا اور کیوں اتنا سخت ہو گیا۔ بزرگوں نے بڑا ایک عجیب سا اسے حکم ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، قبرستان چلے جاؤ، قبرستان جاؤ اور قبر والوں سے سلام کرو، ان سے باتیں کرو اور ان سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے اور ان سے دیر تک گفتگو کرنا اور جو ہو تو پھر آ کر مجھے بتا دینا۔ عجیب بات تھی کہ میرا دل سخت ہے اور مجھے عمل کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے انداز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی باتیں وہ یوں بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر یہ عمل کر کے آؤ۔ وہ جاتا ہے اور جا کر حال احوال پوچھ کر آتا ہے، قبر والوں سے سلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اور دیر تک باتیں کرتا ہے، لیکن کسی ایک قبر سے بھی جواب نہیں آتا۔ حال پوچھ رہا ہے، جواب نہیں آ رہا، سلام کر رہا ہے، جواب نہیں آ رہا۔ بڑا پریشان ہے کہ یہ مجھے کن معاملات میں پھنسا دیا گیا، دل سخت تھا اور ادھر قبر والوں سے حال پوچھنے کے لیے بھیج دیا۔ بہرحال چونکہ بزرگوں کا حکم تھا، اگلے دن جا کر کہتا ہے کہ حضور میں تو گیا ہوں اور لیکن وہاں پر تو کسی نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ میں تو باتیں کرتا رہا، حال پوچھتا رہا، کیفیت پوچھتا رہا، ایک ایک کے پاس میں نے جا کر ایک ایک قبر پہ کھڑے ہو کر میں نے باتیں کی ہیں، لیکن میری بات کا کسی ایک قبر پر بھی اثر نہیں ہوا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اسی قبرستان میں دوبارہ چلے جاؤ اور ان قبر والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دو۔ اب ان سے حال نہیں پوچھنا، ان کی طبیعت نہیں پوچھنا، اب انہیں سلام نہیں کرنا، بلکہ انہیں برا کہنا شروع کر دو۔ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، برا کہنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور عجیب معاملہ تھا ان کے لیے کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ میں حال پوچھوں قبر والوں سے اور دل سخت ہے، میں یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کر قبر والوں کو برا کہو۔ جب یہ حکم تھا، کہا کہ میں گیا اور جا کر قبر والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ میں جیسے برا کہہ رہا ہوں، آج کوئی جواب نہیں آ رہا، آج وہاں سے کوئی پتھر نہیں مار رہا، کوئی الٹا جواب نہیں دے رہا، وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں، حال پوچھا تب بھی جواب نہیں، برا بلا کہا تب بھی جواب نہیں آیا۔ یہ اٹھا اور جا کر
बुजुर्ग से जाकर कहता है कि हुजूर मेरा साथ मामला तो ये हुआ है कि मैंने बुरा भी कहा, किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप मेरे साथ ये क्यों मामला कर रहे हैं, मुझे क्यों भेज रहे हैं आप बार बार वहां पर, कब्रिस्तान में क्यों भेजते हैं। बुजुर्गों ने जो बड़ी प्यारी बात की ना, उन्होंने कहा बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जब बंदे का दिल मुर्दा हो जाता है, ना अच्छाई असर करती है ना बुराई असर करती है, ना लोगों का अच्छा रवैया असर करता है ना बुरा रवैया असर करता है। क्यों? दिल मुर्दा हो चुका होता है, दिल सख्त हो चुका होता है, दिल पत्थर का हो चुका होता है। आंखें अब नम है, और ये भी अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि ये एहसास का हासिल हो जाना और फिर आंखों में नमी का आ जाना। कहा कि हुजूर अब मुझे इसका हल भी अता फरमा दें, इलाज अता कर दें, मैं क्या करूं कि मेरा दिल से ये सख्ती दूर हो जाए, ये दिल की जो शकावत है, ये दिल का संग हो जाना, पत्थर हो जाना, ये कैसे खत्म हो जाए, हल भी इरशाद फरमा दें। बड़ी प्यारी बात की आपने, फरमाया कि कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, और तीसरी बात फरमाया कि मोहताजों और गरीबों का एहसास किया करो, इनकी मदद किया करो। इसका फ़ायदा तुम्हें ये नसीब होगा कि अल्लाह तुम्हारे दिल में नरमी पैदा कर देगा। आज मैं भी और आप भी मदनी चैनल के नाज़रीन अपने दिल पर एक मर्तबा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दिल पर भी कोई नेकी की बात असर नहीं करती, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा दिल कहीं सख्त तो नहीं हो गया, मुझे कुरान पाक की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जा रहे हैं, असर नहीं हो रहा, मुझे बुजुर्गाने दीन के अक़वाल बयान किए जा रहे हैं लेकिन दिल पर उसका असर नहीं हो रहा, मुझे बारहा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझ पर असर नहीं हो रहा, कहीं मेरा दिल पत्थर का तो नहीं हो गया। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए, आफियत फरमाए। आज का टॉपिक मदनी चैनल के नाज़रीन पत्थर दिल, ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज हमारे साथ कारी काशान साहिब होंगे जिनके साथ हम पैगाम कुरान सेगमेंट करेंगे। कारी साहब को मरहबा कहते हैं जी, माशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो आज हमारे साथ एक बड़े प्यारे नात खां हैं, वो कौन से हैं अभी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए इंशाअल्लाह हम कुछ ही देर में आपको नात खां इस्लामी भाई की भी ज़ियारत करवाएंगे, मुबल्लिगीन की भी ज़ियारत करवाएंगे, पैगाम कुरान सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। और तुम यूं कहो कि हम अल्लाह पर और जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया है उस पर, और जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं, और जो मूसा और ईसा और नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। नीज हम ईमान लाने में उनमें से
کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کیا اور ایمان نہیں لایا۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان سے، مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے ہوں۔ لہٰذا ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل کس پر ہوگا؟ سب پر اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ سب انبیاء حق ہیں، ان کے صحیفے جو آئے وہ حق ہیں، جو انبیاء صحیفے یا کتابیں لے کر آئیں سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے فالو کس کو کرنا ہے، عمل کس پر کرنا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہم ٹاپک پتھر دل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ سید حسنین شاہ صاحب ہوں گے، سید صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ عبد الواجد بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو بھی اور سید صاحب کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے۔ ہم اپنے پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی کو بلاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آصف بھائی۔ مرحبا کہتے ہیں آصف بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ پاک سلامت رکھے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کعبہ دکھا دے مولا، بڑا پیارا کلام بھی ہے اور دعائیہ اشعار بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ایسی دعا قبول ہو جائے کہ اللہ پاک سب کو ہی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اس کلام سے آج انشاءاللہ ہم پروگرام کا افتتاح کریں گے، ابتدا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ
کعبہ دکھا دے مولا، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی گرد کعبے میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم ہو، برستی ہے رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات ایسی ہے میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو، کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو، کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، اسی جستجو میں ہوں جیتا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کئی ہو کے آئے دیکھو وہاں سے کہ مصر جاہی نہ پایا یہاں سے، کئی ہو کے آئے دیکھو وہاں سے کہ مصر جاہی نہ پایا یہاں سے، زیارت حرم کی ہے کتنوں نے کر لی، زیارت حرم کی ہے کتنوں نے کر لی، تیری اب نگاہ کرم ہو یہاں، کعبہ
کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا 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 کعبہ دکھا دے مولا آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب عاشقان رسول کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور حاضری حرمین طیبین نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پتھر دل۔ دل کی سختی کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے دل کی سختی، سیاہ دل ہونا؟ کیا دل واقعتاً حالانکہ یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے عبد الواجد بھائی، تو کہا جاتا ہے یہ سنگ دل ہو گیا، یہ پتھر دل ہو گیا، تو کیا وہ اس کا دل پتھر میں بدل جاتا ہے یا اس کی کوئی الگ ڈیفینیشن ہے؟ اور شریعت مطہرہ قرآن و سنت پتھر دل ہونے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، دل کی سختی سے مراد اس دل کا پتھر ہونا نہیں ہے جو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ اگر یہ دل پتھر کا ہو جائے تو پھر دھڑکے کیسے، خون کی روانی کیسے ہو؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ آدمی کی روحانی کیفیت ہے کہ جس کو دل کی سختی کہا جاتا ہے، جس کو سنگ دل ہونا کہا جاتا ہے، دل کا پتھر ہونا کہا جاتا ہے۔ اور الاشیاء تعرف باضدادها کہ چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دل کی سختی کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دل کی نرمی کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے دل کی نرمی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رقت قلبی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دوران نعت اگر کسی کے آنسو نکل آئیں، دعا کے دوران وہ رونا شروع کر دے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر رقت طاری ہو گئی۔ تو رقت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، اور اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ قسوہ ہے، سختی۔ تو جو دل کی نرمی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو وہ خود محسوس کرے۔ جب کہیں اس کو نیک عمل کرنے کا موقع ملے تو اس کا نفس مزاحمت نہ کرے، بلکہ وہ فوراً آمادہ ہو جائے کہ میں نیک عمل کروں۔ یعنی جب اذان ہو تو فوراً وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے، جب اس کے پاس فارغ وقت ہو تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، اس کو تلاوت قرآن کی توفیق ہو۔ اور جو نیک اعمال وقت کے مطابق ہیں، وقت جن نیک اعمال کا تقاضا کرتا ہے ان کے مطابق اور اس تقاضے کے مطابق اگر وہ نیک عمل کرے
تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رقیق القلب ہے جی اور اس کو اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس جس سے توفیق چھین لی جاتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. صحیح. اب جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی علامت بزرگان دین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ بعض دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی بہت بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں. اب ان کی مصیبت کو دیکھ کر دوسرا آدمی ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے. جی ایسے میں وہ اس شخص کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بڑا مشکل وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، اس وقت توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دل تو اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی یہ بڑی مشکل کا وقت ہے اور اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. لیکن جو دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں جی ان کو مشکلات میں بھی جب یہ مشورہ دیا جائے، یہ نصیحت کی جائے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو وہ ان کا دل اس چیز سے انکار کرتا ہے، جی مائل نہیں ہوتا. تو یہ دل کی سختی ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کی توفیق نہ ملے اور اس کا دل کسی کی تکلیف پر پسیجے نہ، جی اور اس کو کبھی بھی دل کی نرمی نصیب نہ ہو. اللہ. اچھا ہوتا یہ ہے شاہ صاحب کہ بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ جو شخص دل کی سختی میں مبتلا ہے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے، اللہ اکبر. وہ ہر طرح کی توفیق سے محروم ہے. جی کیونکہ جو دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ دل کی سختی جو ہے یہ کفار کی علامات میں سے ہے. اللہ اکبر. یہ کفار ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. جی جب مشکل وقت آ جائے تو ان کے کفر میں اور اناد میں اضافہ ہوتا ہے اللہ. اور وہ مزید اپنے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں. جبکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اولاً تو وہ گناہ کرتا نہیں، جی اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کا دل فوراً لرز اٹھتا ہے، جی سخت نہیں ہوتا، نرم پڑ جاتا ہے. جی اس نرمی کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی سے توفیق چھین لی جاتی ہے جی اور نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دل کی سختی یہ ہے تو اب اگلا کوشچن نیچرلی یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. فی زمانہ دیکھا جائے تو بزرگان دین کی تعلیمات سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص فضولیات میں زیادہ مصروف رہتا ہے، فضول چیزیں بولتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے اور فضول چیزیں دیکھتا رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کے فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں. ان کا بس مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور گپ لگائیں گے، کبھی اس کی بات کریں گے کبھی اس کی بات کریں گے. تو اب اس میں یہ جو گناہ بری گفتگو ہوتی ہے، فضول گفتگو ہوتی ہے، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے اور آدمی جو ہے وہ دل کی سختی جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر عبد الواجد بھی ہوتا یوں ہے کہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ آپ کا دل جب بوجھل ہو جائے، جب بے قرار ہو جائے، پھر اپنے دل کے دکھڑے کسی کو سنا دیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ دل کے دکھڑے کسی کو سنا دیں، ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، انسان کی طبیعت انسان کی طرف مائل ہوتی ہے. کبھی چلے تنہا رہنا پسند کرتا ہے، لیکن نارملی انسان یوں بھی ہوتا ہے کہ گیدرنگ میں جائے، بات چیت کرے. اب پھر وہ بات چیت میں تو زیادہ کیا حال ہے، پھر دو چار باتوں کے بعد اور پھر یہ چل رہا ہوتا ہے. تو کم سے کم وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو بیچ میں لے کر آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا دل بہل جائے، کچھ ٹائم پاس ہو جائے. کچھ ٹائم پاس کے نام پر دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور گیدرنگ کرتے ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے اور صحیح موقع پہ آپ نے کیا ہے اور آپ نے صحیح طرح سے ترجمانی کی ہے ہمارے سامعین و ناظرین کی. جی بالکل، دل بہلانے کے لیے یا تفریح طبع کے لیے آدمی کو کبھی نہ کبھی ایسی محفل کی مجلس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر میری گفتگو کے الفاظ پہ کوئی غور کرے تو جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ گناہوں بھری گفتگو. جی اب
تفریح طبع ایک اور چیز ہے جی اور غیبت اور چغلی میں مبتلا ہونا یہ ایک اور چیز ہے. جی تو غیبت اور چغلی سے دل نہیں بہلتا بلکہ یہ تو اور وبال کا باعث بنتی ہے. جی تو غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو اور فحش گوئی نہ ہو، مفت میں پیٹھ پیچھے کسی پہ الزام تراشی نہ ہو. جو مباح چیز ہے جی جس سے دل بہل سکتا ہے جی تو وہ گفتگو کی جائے. لیکن اس میں درجات ہوتے ہیں. جی ایک درجہ عوام کا درجہ ہے جی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اگرچہ یہ جائز ہے جی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مباحات میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے جی تو وہ مکروہات میں جا پڑتا ہے. صحیح. اور جس کی عادت مکروہات میں جانے کی ہو وہ حرام چیزوں میں چلا جاتا ہے. معاذ اللہ. تو اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ حلال چیزوں میں بھی انہماک آدمی کو بعض اوقات اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جس کے کہنے کا یہ موقع ہے. جی تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں ایک عام کہ بندہ حد سے زیادہ حلال چیزوں میں مشغول ہونا بھی بعض اوقات آدمی کو غافل کر دیتا ہے. جی اور یہ غفلت جو ہے یہ دل کی سختی ہی کی ایک صورت ہے. صحیح. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جی جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی شان تو یہ ہے کہ حضور نے خود فرما دیا کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. کیا بات ہے. واہ. کہ جو بندہ مومن کا سبحان اللہ. اسلام کی جو خوبصورتی ہے جی وہ یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں میں بھی نہیں پڑتا. واہ واہ. مکروہات اور حرام تو بہت آگے کی باتیں ہیں، جو چیزیں لا یعنی ہیں، فضول ہیں، ان میں بھی نہیں پڑتا. تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو صالحین کا طریقہ ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، اس پر چلے کہ وہ مباحات میں بھی اپنے آپ کو زیادہ مشغول نہیں کرتے تھے. اور پھر دیکھیں شاہ صاحب، اگر محفل یا مجلس کرنی ہے نا تو لوگوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جی فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کاروبار ہی سب کچھ ہے جی تو آپ اس سے سوائے دنیا داری، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، سیونگ، کاروبار بڑھانے کے طریقے، ان کے علاوہ آپ کچھ نہیں سنیں گے. صحیح. تو ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا بعض اوقات ضرورت ہوتا ہے. جی لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اگر ہماری صحبت علماء کے ساتھ ہو، واہ. ہماری صحبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، جی وہ لوگ کہ جن کے دن کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے جی اور دن کا اختتام عشاء کی نماز پر ہوتا ہے، جی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. جی تو جب ہم ایسی محفل اور مجلس میں بیٹھیں گے اور بالخصوص ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو تقوی والے اور پرہیزگاری والے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر نیک لوگ گفتگو بھی کر رہے ہوں نا جی اور وہ گفتگو مباح ہو جی تو عموماً اس میں فضولیات نہیں ہوتی اور پھر گناہ کی بات تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، بچتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ خود آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، سننے والا، کہ یار یہاں اب گناہ کی بات ہوگی غیبت ہوگی، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ سامنے والے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یار اس موقع سے ایسے بھی بچا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر صحبت رکھی جائے گی تو انشاءاللہ آدمی فضولیات میں، گناہوں میں نہیں پڑے گا اور دل کی سختی سے بچ جائے. یعنی ہمارے دوستوں میں کوئی ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے، ہمارے دوستوں میں ایسے دوست ہونے چاہیے، علماء کرام سے ہماری دوستی ہونی چاہیے. جو میں آپ کی بات کا خلاصہ سمجھا. اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ یہی میں جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے عبد الواجد بھائی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہماری گیدرنگ ایسے افراد کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اگر ہم صرف دنیا داروں کے ساتھ دوستی لگا کر بیٹھے ہیں پھر تو دنیا کی ہی باتیں ہوں گی اور پھر دل کی سختی کی ہی بات ہوگی. یعنی وہ عمل چونکہ دنیا ہے، دنیا کمانی کیسے ہے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے، یعنی جب احساس نہیں ہے غیبت کا، جب احساس نہیں ہے جھوٹ کا، جب احساس نہیں ہے گالم گلوچ کا، تہمتوں کا، اور دل میں جو کینے بھرے ہیں اور عداوتیں بھری ہیں، بغض بھرا ہے، یعنی دل جو سیاہ ہو چکا ہے، دل جو سخت ہو چکا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے.
دل کیوں سخت ہو جاتا ہے, کیوں نیکی کی بات اثر نہیں کرتا؟ ایک تو نارملی بات تو یہ ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ دل کو سختی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے, دل کو سیاہ کرنے کی طرف ہی لے کر جاتا ہے, اور ہر نیکی انسان کو نرمی کی طرف, دل کی نرمی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے. لیکن بعض اعمال ہے نا, یعنی وہ کون کون سے گناہ ہیں, تو جو گناہ ہمیں یہ کرنے سے زیادہ یعنی یوں کہیں کہ دل پر اثر ہوتا ہے, بعض اوقات تو وہ ہے ہی دل کے امراض ہیں, انہیں تو دل کے امراض کہا جاتا ہے کہ وہ عمل ہی ایسے ہیں کہ جو سختی پر مشتمل ہیں. جب احساس نہیں ہوتا نا تو پھر اس کا نقصان اس انداز میں ہوتا ہے کہ بندہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر, ایسے افراد کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا دل بھی سخت کر بیٹھتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے, اللہ والوں کے پاس بیٹھا جائے کہ جو اللہ والے سبحان اللہ وہ خود بھی رقیق القلب ہے, نرم دل ہے, تو ان کی صحبت میں آنے والا بھی خالی نہیں جاتا, ان کو بھی اس کا رنگ چڑھتا ہے, اور اس پیاری صحبت کا رنگ اس انداز میں چڑھتا ہے کہ وہ بھی رقیق القلب ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں, اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں. جب ہم کسی بندے کے ساتھ, دنیا دار کے ساتھ بیٹھے تو دنیا کی باتیں ہوں گی, جب دیندار افراد کے ساتھ بیٹھیں گے تو دین کی بات ہوگی, جب ہم ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے ذہنوں میں فکر آخرت ہے, جن کے پیش نظر قبر کا ایک معاملہ ہے, حشر ہے, اللہ پاک کا خوف ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے. آپ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین, وہ گلاس ہے نا, آپ اس میں جو بھریں گے تو وہ اسی سے وہی چھلکے گا, وہی باہر آئے گا. ایک بندے کے دل میں دنیا بھری ہے, نفرتیں بھری ہیں, بغض بھرا ہے, غیبتیں بھری ہیں, عداوتیں بھری ہیں, اس کے منہ سے اور کوئی بھی اچھی بات تو کم ہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات کی طرف بھی آئے گا. لیکن جن کے دل اللہ کے عشق سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ جن کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, جن کے دلوں میں قبر و حشر کا ایک خوف ہے, جن کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, پھر وہ اس وجہ سے دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ آپ کوئی غلطی بھی کریں گے نا تو انہوں نے آپ کو روکنا ہے, خبردار یہ نہیں کرنا, یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام ہے. یہ عمل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے. وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے روکیں گے, آپ کے دوست ہیں نا, آپ کو روکیں گے, یہ غلط ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے, یہ حرام نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے, آئیں دارالفتاء اہل سنت چلتے ہیں, مفتیان اکرام کے پاس چلتے ہیں, شرعی رہنمائی لیتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ ہو گیا, دل سخت ہو چکا ہے, آئیں نا ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں. دعوت اسلامی کا اللہ پاک بھلا کرے, اللہ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی والی, عافیت والی, لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ نے تو دعوت اسلامی کا ماحول اتنا پیارا عطا فرمایا. آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا, دل سخت ہو گیا, آئیں چلتے ہیں جناب. اگر کوئی شرعی رہنمائی لینی ہے تو دارالفتاء اہل سنت چلنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے جامعۃ المدینہ, قرآن سیکھنا ہے مدرسۃ المدینہ, بڑے ہو چکے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں چلتے ہیں. یعنی مسجدوں میں جہاں جہاں آپ پوسیبل ہے, آپ کے لیے آسانی سے آپ کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. پھر بھی اگر وہ کہتا ہے دل سخت ہو گیا, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو فیضان مدینہ لے آئیں گے. آئیں نا امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں, آئیں امیر اہل سنت کی باتیں سنتے ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھ لیتے ہیں, مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ دل کو نرمی کی طرف لے کر آئے گا. تو وہی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو کاسے میں ہے, جو گلاس میں ہے, جو برتن میں ہے, وہی چھلکے گا. ایسے افراد کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے کہ جن کے دلوں میں اچھائی ہے تو انشاءاللہ ان کی زبانوں پر بھی اچھائی آئے گی. شاہ صاحب یہاں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اندر این راہ می تراش و می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. اللہ اللہ. کہ اللہ کی راہ میں لگے رہو, جی, کچھ نہ کچھ کرتے رہو, کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہو, تا دم آخر دم فارغ مباش, اور آخری دم تک تمہارا ایک سانس بھی ایسا نہ ہو کہ جو فارغ ہو. اللہ. یعنی اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ فارغ نہیں بیٹھنا. یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا شاہ صاحب, یہ فراغت کا زمانہ ہے, آسائشوں کا زمانہ ہے. جی. لوگ نل کھولتے ہیں, پانی آ جاتا ہے. اب تو وہ بھی لوگ پڑتا, جی, ہاتھ کریں تو پانی آ جاتا. جی. اچھا, بٹن دباتے ہیں, گھر میں روشنی ہو جاتی ہے. جی. گرمی لگے, بٹن دباتے ہیں, پنکھا چل جاتا ہے. تو یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, آدمی فارغ ہوتا ہے. جی. اب اس کو بہت سے پھر کام ایسے وہ کرنے لگ جاتا ہے کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آسائشوں کے اس دور میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، جی بالخصوص یہ جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں یا نوجوانی کے ایام ہوتے ہیں، 12 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک جی آدمی کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے نیک کاموں میں۔ جی شاہ صاحب، کرنے کے اتنے کام ہیں اس دنیا میں جی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا نیکی کے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں، کیونکہ نیکیاں ہی اتنی ہیں کہ ہم وہی نہیں کر پاتے جو ہم امیر علیہ کرنا سنت فرماتے ہیں نا، کرنے والے کام کرو جی وگرنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ جی تو اگر ہم کرنے والے کام کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو دوسری طرف جانے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اور واقعتاً ایسے اسلامی بھائی ہمارے ذمہ داران کو دیکھ لیں، یقین کریں بساؤ کا تو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اتنی چارجنگ لے کر کہاں سے آتے ہیں۔ یقین کریں آپ اراکین شورا، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ہمارے تمام اراکین شورا کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو وہ مجھے ایک مرتبہ نا ہم جامعۃ المدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جنید شیخ صاحب جو نعت خواں ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا، کہتے ہیں کہ میں جب اراکین شورا کو دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ یہ نا کوئی ایکسٹرا چارج ہو کر آتے ہیں۔ کہا کہ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو، ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، کہا کہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی مصروفیات دیکھیں، دینی کام دیکھیں، گھر کے معاملات دیکھیں، اچھا غمی خوشی میں پہنچنا دیکھیں، آنا مشورے دیکھیں، اور پورے دن کا، اچھا پھر ایک دن کا نہیں ہے، آگے ایک مہینے کا جدول پہلے دے دیا ہوتا ہے، فلاں دن میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پورے دن کے جدول بنے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر جگہ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ اتنا مصروف ہے، جو آپ نے بات فرمائی نا کہ جب بندہ اتنا مصروف ہے دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی، بساؤ کا تو کیا ہم دوسرے ذمہ داران کو بھی دیکھتے ہیں، بھائی یہ کر رہے ہیں، بھائی یہ کرنے کا ٹائم تھوڑی ہے۔ اچھا آپ نے وہ چیز دیکھی ہے، وہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہیں گے بھائی ہم سے ویڈیو کا نا، ہم سے مشورے کا پوچھو، ابھی تو سر پر یہ مشورہ آیا ہوا ہے، اچھا ہم نے اتنوں کو نمازی بنانا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے، ہم نے اتنوں کو اجتماع میں لے کر جانا ہے، ہم نے اجتماع کی گاڑی لے کر جانی ہے، ہم نے مدنی مذاکرے کر چلنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، جب یہ بندہ ایک لے لیتا ہے نا، اپنے دل پر اوڑھ لیتا ہے کہ جب میں نے یہ کرنا ہے تو پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوسرے فضولیات میں بندہ پڑتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، آسائشوں کا دور ہے، فری رہنے کا دور ہے، اور پھر اسی وجہ سے پھر سستی بھی ہے، کاہلی بھی ہے، پھر تنہائیاں بھی، اور آج کی تنہائی بھی تنہائی نہیں ہے نا، یہ تنہائی بھی تنہائی نہیں ہے، یہ تنہائی بھی ایک کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ موبائل اٹھا کر کیا دیکھ رہے ہیں۔ والدین کو تو پتا ہے کہ بچہ میرا گھر میں ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں ہے اس وقت، یعنی اس کی نظروں کے سامنے ہے، ہاتھ پر وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اچھا اچھائی دیکھ رہا ہے، اللہ کرے کہ اچھائی دیکھ رہا ہو، کئی گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ جو ظلم دیکھ رہا ہے، ایک تو یہ بھی کیفیت ہے نا کہ ظلم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اگر اس نے دیکھا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، پھر اس ظلم میں یوں کیا جا رہا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ طاقت والا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ اب اس نے کیا، ایک خالی ذہن تھا، ایک بچہ تھا، اس نے کیا ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا، ظلم ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو شاہ صاحب ایک تو دل کی سختی کے جو اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم بھی ہے۔ تو جو آج ہمارا نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ وہ موبائل پر دیکھ رہا ہے، پھر اس نے اثر کیا کرتا ہے، تو وہ یہی اثر لے رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی چھوٹے بھائی سے شروع کرے گا، چھوٹے بھائی پر اس کو مارنا شروع کرے گا، اس کی چیز چھیننا شروع کرے گا۔ اچھا پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو بہن بھائیوں پر ایک انداز، بچپن سے یہ تھا، پھر والدین پر، پھر پڑوسیوں پر، پھر رشتہ داروں پر، دوستوں، یوں کرتے کرتے یوں کہیں کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے ظلم کی وجہ سے کہ اسے پھر احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایک سبب ہے دل کی سختی کا، ظلم، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر شاہ صاحب۔ اصل میں اگر دیکھا جائے نا، یہ ظلم جیسے آپ نے بیس بتایا کہ یہ ظلم ہوتا کیسے ہے، کہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چیز برائی والی دیکھتا تھا، جی، شروع سے ہی بچپن سے اس نے برائی والی چیز دیکھی، تو اس برائی کی چیز دیکھنے کی وجہ سے وہ ظلم کی طرف آ گیا۔ جی، اب اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک ڈاٹ پڑتا ہے، ایک کالا دبا پڑتا ہے، نقطہ پڑتا ہے۔ وہ اگر گناہ کرتا رہتا ہے نا تو بڑھتے 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 وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے عبد المجید بھائی نے فرمایا کہ یہ پتھر دل سے مراد، یہ دل پتھر نہیں بن جاتا، بلکہ وہ گناہوں کے انبار کی وجہ سے وہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب اسے نیکی نیکی نظر نہیں آتی، برائی برائی نظر نہیں آتی۔ تو اسی وجہ سے یہ ظلم کی طرف جو بندہ آتا ہے، یہ
بیس اگر دیکھی جائے تو یہ گناہ شروع میں ہی بچپن سے یہ گناہوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اس پر اگر توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ بڑا ظالم بن کے بڑا قاتل بن کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت مجھے شاہ صاحب یہاں پر ایک بات میں بیچ میں مختصر سا واقعہ ایڈ کرتا ہوں، پھر آپ یہیں سے شروع کیجئے گا. جو آپ نے کہا نا بچپن سے بندہ جب لے لیتا ہے، وہ ایک چور تھا، بہت بڑا چور، ڈاکو. تو اس کو نا وہ ایک سزا ہوئی اور سزا سے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے. انہوں نے کہا آخری خواہش تمہاری ہے؟ اس نے کہا جی بالکل خواہش ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ماں آ گئی ملنے کے لیے. ماں کہا سرگوشی کر دو، جیل میں تھا، سرگوشی کرنی ہے. ماں قریب ہوئی، اس نے ماں کو نا چک مارا کان پہ، بائٹ اتنے زور کا اس نے کیا کہ ماں کا نا کان سے خون نکلنے لگا، کان کاٹ دیا اس نے. اب وہ سارے اس پر ٹوٹ پڑے. ظالم آدمی، اب تجھے تو موت آنی ہے، ابھی تو نے مرنا ہے، تو ماں سے دعائیں لے اور تو اس عالم میں دنیا سے جاتے جاتے یہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھیے یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے والدین ہی ظالم ہوتے ہیں یا برائی کا راستہ، کون والدین ہوں گے، لیکن بسا اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی ہماری. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں بچپن میں جب ایک مرتبہ میں نے کچھ چیز چوری کی کہ اپنے ساتھ والے کی، دوست کی، تو تھپکی دی تھی ماں نے، کچھ کہا نہیں تھا. اگر اس وقت میری ماں نے مجھے ڈانٹا ہوتا، چیز لٹائی ہوتی، میں شرمندہ ہو کر واپس لوٹاتا، لیکن وہ شرمندگی مجھے آج اس موت کے تختے پر نہ لے کر آتی. تو کہا کہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، یعنی اپنا قصور تو ہے ہی ہے، اس نے کیوں اس نے وہ راستہ اختیار کیا، لیکن کہا کہ اگر ماں مجھے یہ سمجھا دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو کہیں وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہمارے جو جن کے ماتحت ہم آتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. کلکم راعن و کلکم مسئول، یہی الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے پھر تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. جو آپ کے ماتحت آتے ہیں تو اولاد تو زیادہ ماتحت ہے نا، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. جی شاہ صاحب. جی تو میں وہ واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نا، تو یہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہر بصرہ کے ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ دوپہر کے وقت میں نے پڑاؤ کیا، یعنی رکے وہاں پر، تو ایک خوفناک ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا. جیسا اس نے ہم پر حملہ کیا تو حملے میں میرا جو دوست تھا، ساتھی تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. ہمارا سارا مال و متاع چھین کر وہ چلا گیا اور مجھے چھین لیا اس نے، اور مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر ڈال کے وہاں سے فرار ہو گیا. میں نے جوں تو کر کے اپنے ہاتھ وغیرہ کھولے اور وہاں خوف کی وجہ سے میں راستہ ہی بھٹک گیا. جب راستہ بھٹکا، رات کا وقت آیا، تو میں ایک طرف دیکھی کہ ایک کچھ لائٹ جل رہی ہے. میں اس لائٹ کو دیکھتے ہوئے اس لائٹ کی طرف چل پڑا. لیکن وہ اتنی سفر کی تھکاوٹ تھی کہ مجھے پیاس کی شدت ہوئی تو میں نے العطش العطش کہا. وہ جب میں لائٹ والے خیمے کے پاس پہنچا تو میں نے وہاں پر پکارا العطش العطش، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس. اب جب میں نے یہ کہا تو اندر سے میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے ہم پر حملہ کیا تھا، جس نے ہمیں تکلیف دی تھی، جو مجھے باندھ کر آیا تھا، وہی باہر نکلا اور بجائے پانی لے کے آنے کے وہ ننگی تلوار لے کے آ گیا. اب دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، اور اسی کیفیت میں جب میں نے دیکھا تو اس کی جو زوجہ تھی وہ آڑے آئی، لیکن اس کا دل سخت تھا، وہ انتقام کی آگ میں تھا، یا وہ مجھے مارنا چاہ رہا تھا. اس نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے آیا. جب جنگل کی طرف لایا نا تو اب وہ میرے سینے پہ چڑھ گیا، اور سینے پہ چڑھ کر اس نے گردن پر اپنی تلوار رکھ دی. اب مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ پاک کی غیبی مدد میرے لیے آئی کہ جھاڑیوں سے شیر آتا ہے، وہ دھاڑتا ہے. جیسا ہی وہ شیر نے دھاڑا تو وہ ڈر کر پیچھے جا کر گرتا ہے. وہ ڈاکو جب گرا، شیر نے اس پر حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا. یہ غیبی امداد اللہ عز و جل کی میری طرف آئی. میں بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو یاد رکھیے اس ظلم کا انجام ایسا دردناک تھا کہ اسے ہاتھوں ہاتھ مل گیا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے. ظالم کو مہلت ملتی رہتی ہے. ظالم کیا سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہیں رہا، حالانکہ اسے مہلت دی جا رہی ہے. اب
فرمایا کہ جب اللہ پاک اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے چھوڑتا نہیں ہے. کہ شاہ صاحب جو آپ توجہ دلا رہے ہیں، یقیناً ظلم اپنی جگہ پر ہے کہ جو کسی بھی انداز میں ظلم کرتا ہے تو اس کو پکڑ تو آئے گی، اللہ پاک پکڑے گا تو صحیح، اس کی پکڑ تو ضرور فرمائے گا. لیکن عبد الواجد بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ظلم صرف 2 تھپڑ مارنے کا نام ہے، یا اس کو گھورنے کا نام ہے؟ یہی ظلم ہے کہ یا ظلم میں کچھ اور بھی آتا ہے؟ جی شاہ صاحب، یقیناً جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ظلم یہ ہے کہ کسی کو مار دیا، تھپڑ مار دیا، تو یہ تو ظلم وہ ہے جو نظر آتا ہے. جی. بہت سے ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو معلوم نہیں چلتے عموماً، لیکن وہ ظلم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مار لینا، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچانا. تو اب یہ مالی بھی ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کا مال کھا جاتے ہیں، جو وارثین ہیں ان کو وراثت کا مال نہیں دیتے، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو نہیں دیتے. تو یہ بھی ظلم ہی ہے. اور پھر یہ ظلم تو ایسا ہے شاہ صاحب کہ یہ جو زمین وغیرہ کا جھگڑا ہوتا ہے جس میں آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں. اور پھر آئے دن دیکھا ہے کہ بعض تو ظالم ایسے ہوتے ہیں شاہ صاحب، 1 ایکڑ یا 80 گز کے پلاٹ کی خاطر اپنے بھی گھر کے 2 بندے جو ہے وہ مروا لیے اور سامنے والے گھر کے بھی 2 بندے مار دیے. پھر اس کے بعد اولاد یتیم ہو گئی، عورتیں بیوہ ہو گئیں. پھر ظلم جو ہوتا ہے شاہ صاحب یہ رکتا نہیں ہے. جی. کسی بزرگ نے فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ بانج نہیں ہوتا، جی، وہ بچے جنتا ہے. اللہ. ایک بندے نے ظلم کیا کسی پر، آگے وہ شخص بدلہ لینے کے لیے اس پہ ظلم کرے گا. جی. اور پھر یہ اگلی نسل میں یہ بات چلی جائے گی اور نسل در نسل دشمنی چلتی رہے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بننے کا تنازع ہوتا ہے. بننے کا یعنی وہ جو پگڈنڈی ہوتی ہے نا 2 کھیتوں کے بیچ میں، جی، تو وہ پگڈنڈی وہ کہتا ہے جی یہاں ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہاں ہو. تو یہ 1-2 بالشت زمین ہوتی ہے جس پہ تنازع اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ان دونوں فریقین میں سے ایک ظلم کرنے پر اتر آتا ہے. اور ہم نے تو اخباروں میں دیکھی ہیں ایسی خبریں کہ 1 بالشت زمین کے لیے 4 لاشیں 5 لاشیں گری ہوئی ہیں. اور پھر ظلم سے بچنا چاہیے. اور ہمیں تو یہ کہا گیا کہ مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، کیونکہ مظلوم جو ہے وہ بچ جائے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی. حدیث پاک کا بھی مضمون ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے درمیان اور قبولیت کے درمیان اللہ کوئی حجاب نہیں ہے. جی. یعنی وہ ادھر سے بد دعا کرے، اللہ پاک اس کی بد دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اے کاش کہ ظلم کرنے والا یہ سمجھ جب کسی پہ ظلم کر رہا ہو تو یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں جس پہ ظلم کر رہا ہوں اس کے ساتھ احکم الحاکمین اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر شاہ صاحب ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جیسے قتل و غارت گری ہے، دونوں فریقین کو نقصان ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کا وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے، جی، لیکن ظالم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ کسی نے یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیا، جی، کسی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا. جی. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو چھوٹا بھائی ہے اور جو اس کی اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ نیک کردار عطا فرماتا ہے، ان کو نیکی عطا فرماتا ہے، وہ زندگی میں دوبارہ سٹیبل ہو جاتے ہیں. جی. اور یہ بڑا بھائی جس نے ظلمن جو ہے وہ زمین ہتھیالی، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، نشے میں پڑ جاتی ہے، جرائم میں پڑ جاتی ہے، ان سے قتل ہو جاتے ہیں، بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، خود امراض میں مبتلا ہو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں. دنیا تو ایسے برباد ہو گئی اور آخرت ایسے برباد ہوگی کہ جس نے کسی کی زمین ہتھیالی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن زمین توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اللہ استغفر اللہ العظیم. تو ظلم بانج نہیں ہوتا، ظلم بچے جنتا ہے اور ظلم سے بچنا چاہیے. مجھے یہاں پر نا 1-2 باتیں ذہن میں آ رہی ہیں عبد الواجد بھائی. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم نے ایک استاد صاحب سے نا قرآن پاک پڑھانا. اچھا
میرے بھائی جان نے, میری ہمشیرہ نے تو ان سے مکمل پڑھا, تو میں پہلا یا دوسرا پارا تھا میرا, پڑھ رہا تھا, پھر وہ تشریف لے گئے. یعنی وہ اتنے پرانے تھے کہ میری والدہ نے بھی بچپن میں ان سے قرآن پڑھا. آپ اندازہ لگائیں. جی جی. اچھا, پھر گاؤں دیہاتوں میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اتنا ہو, ایک مرکزی مسجد ہوتی ہے تو پھر پورا محلہ ہی ادھر آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اگر بچے تھے نا تو ہمارے والدین ان کے آگے یعنی وہ بچے تھے ان کے سامنے, تو وہ یوں اگر وہ جائیں تو پورے محلے میں. آج استاد جی آئے, استاد جی کے نام سے مشہور تھے, استاد جی آئے تو کبھی تو وہ آتے تھے نا, دیکھا نا بچے نہیں آئے ہیں تو وہ کبھی لینے کے لیے چلے جاتے تھے خود, اور ماشاءاللہ ادھر سے جا رہا ہوں تو ایک بچے کھیلتے ہوئے کوئی آواز لگا دینا استاد جی آئے ہیں, بس وہ پھر پورا ایک ریلا جو ہے نا بھاگتا ہوا مسجد کی طرف جاتا تھا, استاد جی آئے ہیں. اور کبھی پتہ چل جائے گی نہیں آئے تو استاد جی سیدھا گھر پہ پہنچتے تھے, اور واقعتاً گھر پہ پہنچتے ہیں اور بچے کیوں نہیں آ رہے آج سبق پڑھنے کے لیے, کیوں نہیں آئے جی. تو اچھا وہ والد صاحب آئے تو استاد جی بس آج شفقت فرما دو, آج یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو یہ اچھا بہت شریف الطبع, انتہائی نیک استاد محترم بزرگ امام صاحب بھی تھے. تو ایک بندے نے نا ان کے ساتھ ایک ظلم والا ایک انداز اپنایا. نماز کی حالت میں ان کو داڑھی سے پکڑا اور مارا اور دھکے دیے. یعنی کہ وہ اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ پھر وہ مسجد چھوڑ کر نا وہ چلے گئے. یعنی 25-30 سال وہ ایک مسجد میں انہوں نے خدمت کی, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کس انداز میں, یعنی 500 روپے میں انہوں نے امامت کی ہے. 500 روپے شاید تنخواہ دیتے تھے ان کو علاقے والے, لیکن ان کا یہ عمل رہا. مجھے پھر جس نے یوں کیا نا, اچھا یہ امام صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, ہوا 12 ربیع الاول کو, اللہ, اور صبح بہارا میں, اور عین وہ وقت کے جو وقت حضور کی ولادت کا وقت ہوتا ہے, یعنی برکت وقت, برکت, انتہائی برکت والا وقت اس عالم میں. اور غالباً مسجد میں ہوا ان کا انتقال, اور یوں ذکر و اذکار کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے, اور عاشق رسول, کمال کے عاشق. اور دوسری طرف وہ جو بندہ اس کو پاؤں کا مسئلہ بنا, پاؤں کو کاٹنا پڑا, پاؤں میں کیڑے پڑے, اور اتنی کرب کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے نا کہ یوں کہیں کہ عبرت کا نشان بنا ہے, عبرت کا نشان بنا ہے. تو جو ظلم کرتے ہیں نا, ظلم کرتے ہیں, انہیں توبہ کر لینی چاہیے. جن کے حق مارے ہیں خدا را ان سے جا کر ان کا حق لٹا دیں. بعض اوقات تو یوں ظلم ہوتا ہے قبلہ شاہ صاحب کہ معلوم نہیں ہوتا نا, اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کی جوانیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کسی کے بچوں کے ساتھ آپ جس طرح توجہ دلا رہے ہوتے ہیں. وہ جو موبائل چھیننے کے لیے آ رہا تھا اسے احساس نہیں ہے ظالم کو کہ اگر اس نے تھوڑا سا موبائل نہ دیا نا آگے سے شوٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے تو ایک بندہ مارا ہے, وہ تو کل جہان کا وہ مالک تھا نا, بچوں کے لیے تو کل جہان تھا, وہ اکلوتا تھا, اکلوتا تھا, وہ اپنے بچوں کا سہارا تھا, ان کی کل کائنات وہ تھا. آپ نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا ہے, آپ نے اس کے بوڑھے ماں باپ سے سہارا چھین لیا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک تو انداز یہ خدا کے لیے یوں قتل و غارت گری کا جو بازار گرم کرتے ہیں, یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں نا جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. ان کے سامنے بعض اوقات دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین, کسی کے سامنے اگر چوزا بھی پاؤں کے نیچے آ جائے نا, کسی کے تو تل ملا جاتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ ہوتے ہیں دل کی نرمی. اور کسی کے سامنے کوئی تڑپ کی جان دے رہا ہے, وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا. اور یہیں پر کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو بیچنے والا بھی ایک افراد ہے. بچوں کو کڈنیپ کیا جائے گا, اغوا کیا جائے گا, ان کو بیچا جائے گا. ایک تو یوں ہے. پھر بعض اوقات ہمارے بعض افراد میں, سب کا نہیں کہتا, دوسرے ممالک میں بیچ دیا جاتا ہے, دوسری جگہوں پر بیچ دیا جاتا ہے, چند پیسوں کی خاطر, کچھ لاکھ کی خاطر کسی کی جوانی کو آپ بیچ رہے ہوتے ہو. اچھا وہ تو خوش ہے کہ چلے میں روزگار کے لیے جاؤں گا, پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کو تو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا گیا ہے. اور پھر وہ کتنی تکلیف میں, ایک نوجوان کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اس نوجوان نے بیان کیا کہ میں کتنی تکلیف میں وہاں پر رہا اور کس انداز میں واپس آیا. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے اسباب بنائے اور کس انداز میں ظالموں کے ظلم سے چھوٹا. اور حالت یہ تھی, کبھی الیکٹرک شارٹ لگائے جا رہے ہیں, کرنٹ لگائے جا رہے ہیں, کہا جاتا ہے تم نے, کہہ رہا ہے میں نے نہیں رہنا یہاں پر,
لیکن مجھے الیکٹرک شارٹ لگائے جا رہے ہیں، تم نے یہیں رہنا ہے. کہا پھر میں ٹوٹا ہوا تھا، کرنٹ لگے ہوئے تھے، اور میں اس کے پیچھے ظالم کے پیچھے چل رہا تھا، اور اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میں لنگڑا رہا ہوں، میں گھسٹ رہا ہوں، اور وہ بالکل مزے سے چل رہا ہے اور مجھے گھسیٹ رہا ہے، مجھے لے کر آگے چل رہا ہے. احساس نہیں تھا. کون لوگ ہوتے ہیں یہ؟ جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہوتے ہیں، یہ ایسے افراد کرتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم اس طرف نہ آئیں، اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، اپنے دل میں احساس پیدا کریں، اپنے دل میں اللہ پاک سے توفیق مانگے، مالک کرم کر دینا، میرا دل پتھر کی طرف نہ جائے، وہ دل بنے کہ جس دل کو تو پسند فرماتا ہے. اللہ کرے کہ ایسے دل ہو جائیں. جی شاہ صاحب. ایسے لوگوں کی نا موت بھی پھر وہ کہتے ہیں کتے جیسی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، وہ عبرتناک ایسی موت ہوتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو، آپ کے اس سے مجھے بھی ایک یاد آیا، جیسے وہ پاؤں کے کٹنے کا آپ نے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ آ رہے تھے، اجتماعی کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ایک وہ جو ڈلیوری بوائے ہوتا ہے نا جی، تو اس کا چھین کر، اس نے جو چھیننے والا ہے اس نے جب موبائل چھینا نا، ہم دیکھ رہے تھے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، بھائی میرے پاس یہی ہے، اسی پر میری رائڈ آتی ہے، اسی پہ میں کماتا ہوں، رات جا کر بچوں کو کھلاؤں گا. وہ ہاتھ جوڑا ہے نہیں، آخر کار اس بیچارے کو شوٹ کر کے چلے گئے. اچھا جیسا شوٹ کیا نا تو ہماری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. یہ بھاگنے لگے، یہ بھاگتے ہوئے آگے فٹ پاتھ تھا، تو یہ قدرت نے ان کا ایسا کام کیا کہ اس کے ساتھ ٹکرائے، دونوں شخص جو ہیں وہاں سے گرے اور دونوں کا وہیں پر انتقال ہو گیا. یہ ہے عبرت کی جا، یہاں مکافات کا، جو کرو ہلاکت ہوئی، ہلاک ہو گئے یہ ظالم. اللہ اکبر، اللہ عافیت فرمائے. تو یوں انداز ہوتا ہے، ان بطش ربک لشدید. اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری پکڑ، اللہ فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ، پیارے شاہ صاحب کی آمد اور مبلغین کی آمد. مرحبا پیارے شاہ صاحب. آج آپ نے موضوع رکھا ہے پتھر دل. تو 3 دن ہو گیا ہمیں ملیشیا میں آئے ہوئے نا، تو یقین مانے واقعی حقیقت ہے، جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہی پردیس کاٹتے ہیں. بچوں سے جدائی، گھر والوں سے جدائی، بہن بھائیوں، ماں باپ سے جدائی، تو یہ دل پر پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے، تب جا کر پردیس کٹتا ہے. تو دعا بھی فرما دیں اور یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر دنیا دار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پتھر دل لوگ وہ ہوتے ہیں جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ آپس میں محبت نہیں رکھتے، لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، دوریاں اختیار کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا ٹھکانہ اپنا سرکار کی گلی میں. بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. آمین. اللہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ پردیس کاٹ رہے ہیں، اللہ آپ کو جن نیک مقاصد کے لیے گئے ہیں، اللہ ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. روزی روزگار کے معاملات اللہ پاک آسان فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ رشتوں کو کاٹا جاتا ہے، اور یوں بھی تو ایک ہے نا کہ دل کی سختی ہی کہ ایک علامت یوں لگتی ہے کہ نرمی نہیں آ رہی اور دوریاں آ رہی ہیں. جی شاہ صاحب، اس پہ آپ نے ماشاءاللہ پروگرام بھی ایک مرتبہ کیا تھا. تو رشتوں کو توڑنا بھی ایک قسم کا یہی ہوتا ہے نا، دل کی سختی، کہ رشتے آخر توڑے کیوں جاتے ہیں؟ رشتے اسی لیے توڑے جاتے ہیں کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، رشتے اسی لیے توڑے جاتے ہیں کہ بھائی چارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، رشتے اسی لیے توڑے جاتے ہیں کہ جو احساس ہے وہ احساس ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو رشتہ توڑنے والے کے لیے تو بے شمار وعیدات آئی ہیں. تو لہٰذا رشتہ توڑنا بھی ایک قسم کا دل کی سختی کا ہی ایک معاملہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین. اگلی کال لیتے ہیں. علی رضا عرض کر رہا ہوں قصور پنجاب سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کی حسن نظر ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد احتشام اتاری ہے. میں خانے وال سے بات کر رہا ہوں. نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والی نعت سنا دیجئے. خلا گئے سبھی کے لیے باب رحمت، وغا کوئی رتبہ میں ادنا لعالی
ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے سنا دیا اور بڑے پیارے انداز میں سنا دیا کلام، اللہ برکت دے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ تو میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، خوش رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ آج تو ہمارے آصف اتاری بھائی بھی بڑے دنوں کے بعد کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آصف بھائی آپ یہ والا کلام سنائے، حاضر ہے در دولت بے گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، خوش رہیں۔ اگلی کال دیں۔ میرا نام ایشان زارا اتاریہ ہے، میں تلگنگ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میرا دوسرا میسج ہے، پلیز مجھے یہ نعت سنا دے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال دیجیے۔ شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جنت آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس کے آگے کسی کو ہوس بل کی ہے۔ چلیں آدھا میں نے اور آدھا آصف بھائی نے مکمل کر دیا جی۔ اگلی کال دیجیے۔ اکبر علی اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، بینن والا کھلے آنکھ صلی اللہ میں عرض یہ ہے کہ نعت سنوا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، خوش رہیں آباد رہیں۔ کچھ میسج بھی لیتے ہیں آپ کے جی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، اس کلام کی فرمائش آئی ہے، اسد رضا بھائی نے کی اسلام آباد سے۔ اچھا جی، آصف بھائی کی آمد مرحبا، شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم، اور یہ کلام سننا ہے، اور 1000 بار سورہ اخلاص کا تحفہ یہ قبول فرمائے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، گجرات سے میسج ہے، کہا جی سید پاک دعا کر دیں جی حج مبرور کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے جی، خوش رہیں آباد رہیں۔ اور ایک اور میسج ہے، پروگرام بہت اچھا ہے، میرے اور میرے والدین کے لیے مکہ مدینے کی حاضری کی دعا کر دیں، اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ، ان کو بھی ہم بلائیں گے، بلکہ میں چاہوں گا کہ کلام شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پیارے پیارے مہمان جنید بھائی کو بلاتے ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے جی۔ آصف بھائی کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، دل میں
جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولا سہرا کے بابا مجھے در پہ پھر بولا ہمسا کے آقا مجھے در پہ پھر بولا حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بولا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے بتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم بتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم ہے تیرا ثواب دانا ہے تیرا ثواب دانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے
اے مجھے میٹھا میٹھا شربت میرے شہوات رخصت، مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا، تیری دید کا پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، سہرا کے بابا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے درے تو بے قدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، سب پانے والے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میرا دل میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پتھر دل، اللہ کرے کہ اس سختی سے اللہ ہماری جان چھڑائے اور ہمیں رقیق القلب بنائے، دل کی نرمی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جنید بھائی بھی ہیں، اور جنید بھائی ہمیں پروگرام میں مختلف وظائف بھی بتاتے ہیں، تعویذ بھی بتاتے ہیں، اور لکھنے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا جنید بھائی، آج جیسے ہمارا ٹاپک دل کی سختی ہے، تو آج میں چاہوں گا کہ جو دل کے حوالے سے کچھ وظیفہ بیان فرما دیں۔ دل کی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہوتی ہے، عبادت میں جیسے دل نہیں لگتا، اچھا بسا اوقات دل کی کمزوری ہے، دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے، تو یہ جو دل کے امراض ہیں، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ کریم۔
آج انشاءاللہ الکریم دل کے مریضوں کا علاج ہوگا. دل کے مریضوں کا علاج، کیا وہ بھی روحانی علاج ہوگا. ماشاءاللہ. کچھ علاج تو ہمارے مبلغین نے بیان کیا ہے کہ دل کچھ پہچان بتائی ہے کہ یوں 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 یہ ہے، یہ دل سخت ہے. اب ماشاءاللہ روحانی علاج آپ بیان فرمائیں گے. کچھ وظائف، کچھ دعائیں انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا کہ اگر ان کو اپنے معمولات میں شامل کیا جائے، پڑھا جائے تو دل کی نرمی حاصل ہوگی. جی. سب سے پہلے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام مریضوں کے لیے، اور بالخصوص ان مریضوں کے لیے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، جی، جن کے دل کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں. آمین. دل کے مریضوں کے لیے چند روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرمائیں. اور اللہ نہ کرے ہم میں سے، ہماری فیملی میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں درد رہتا ہو، دل کے اللہ نہ کرے وال بند ہو چکے ہوں، تو 4 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ابتداء. اور سب سے پہلے قرآن سے روحانی علاج. دیکھیں قرآن پاک کی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو دل کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ بھی ہیں، اور الحمدللہ دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی. سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، ایک تو یہ، اور دوسری یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 13. یہ دونوں آیات اگر پڑھ کر پانی پر دم کر کے دل کے مریض کو پلا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل دل کی بیماریاں دور ہو جائیں. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. اچھا. یہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ قواعد اور مخارج اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی ہے، اور غیر مریض بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے. انشاءاللہ الکریم پیشگی ایک حفاظتی حصار بن جائے گا اس مرض سے. واہ واہ. وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں جی، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یا اللہ میرے دل کو طاقت اور قوت عطا فرما. تو الحمدللہ عز و جل دل کو تقویت ملے گی، اور جو بھی امراض ہیں وہ دور ہوتی چلے گی. غیر مریض بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، تیسرا وظیفہ ایک اور ہے، وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. یہی آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معمولات میں بھی شامل. کیا بات ہے. ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے 2 فائدے ہوں گے، دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، گھبراہٹ اور بے چینی بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی. یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے. ہاں، دل پر ہاتھ، سیدھا ہاتھ رکھا اور 11 مرتبہ یہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. چوتھا وظیفہ یہ ہے، اب اس کے لیے چاہیے ہوگا 1 عدد سیب. سیب؟ ہاں، یہاں پر تو نہیں ہے. تصور کر لیں، چلے کر لیا. اچھا، دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھیں سورہ یاسین شریف. جی. اب دل کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ، اور وہ بھی قلب القرآن، قلب القرآن کا کیا بات ہے. واہ. سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ کر سیب پر دم کر لیں. اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے، یہ صبح نہار وہ کھانا ہے خالی پیٹ. ہاں، صبح نہار منہ کھائیں تو الحمدللہ عز و جل دل کے امراض دور ہوتے چلے. واہ واہ. اچھا، اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، اب جب ہم سیب کاٹتے ہیں نا تو بعض اوقات اس کا چھلکا بھی اتار کر پھینک دیتے ہیں. اس کے اندر کی جو چیزیں بھی نکلتی ہیں تو وہ بیج وغیرہ جو نکلتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں نا. اب یہ ہے دم کیا ہوا سیب، بالکل ہے نا. اب جب اس کو کاٹیں تو چھلکے کا بھی ادب کرنا ہے، اس کو پھینکنے کے بجائے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں کہ جہاں پر کسی کے پاؤں. اگر کاٹ کر دم کر لیا جائے؟ ہاں، کاٹ کر بھی دم کر سکتے ہیں. وہ کاٹ کے پہلے وہ جو اگر احتیاط ہمیں بعضوں کو نہیں ہوتی نا، احتیاط نہیں ہو سکتی، تو وہ کیا کریں گے، پہلے کاٹ لیں. کاٹ کے وہ جو چھلکے ہیں یا جو بیج وغیرہ وہ پہلے سیٹ پہ کر لیں، اب دم کر کے آپ کو کھا لیں. جی جی، اس طرح بھی کیا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 4 روحانی علاج ہیں دل کے مریضوں کے لیے. اگر یہ ویسے چھلکے کے حوالے سے عبد الواجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ چھلکے کے ساتھ بھی تو ہم سیب کھا سکتے ہیں نا؟ اس کے فوائد زیادہ ہیں چھلکے کے ساتھ کھانے سے. کیا کہیں گے عبد الواجد؟ بالکل ایسے ہی، جو سیب کا چھلکا ہوتا ہے جی، تو اس میں وٹامنز ہوتے ہیں، اور بعض وٹامنز ایسے ہیں جو صرف چھلکے میں ہی ہوتے ہیں. تو اگر اس چھلکے کو آدمی نہیں کھاتا تو وہ ان وٹامن سے محروم رہے گا. تو کوشش یہ کی جائے، اگر کوئی معدے کا یا پیٹ کا مسئلہ نہ ہو تو چھلکے بھی کھائے جائیں.
تاکہ سیب کے جو تمام تر فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں. زبردست جی. تو یہ 4 روحانی علاج یہ کریں مریضوں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے بہترین الحمدللہ یہ وظائف. اچھا یہ تو دیکھیں وظائف ہو گئے نا. اچھا اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو دل پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اب پھر اس کے لیے آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر جی ہے نا. تو یہ وہاں سے حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، دل کے امراض دور ہوتے چلے جائیں. اچھا ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، اچھا بعض اوقات شریانیں بند ہوتی ہیں، دل کے وال جسے کہا جاتا ہے یہ بند ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی روحانی علاج ہے وہ یہی کریں گے یا الگ؟ یہی 4 روحانی علاج ہیں. اچھا یہ 4 روحانی علاج 4 پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان 4 میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی اپنے لیے مخصوص کرنا چاہے تو مخصوص وظیفہ کر کے اس کو اپنے معاملات 4 بھی کر سکتے ہیں. یہ 4 وظائف آپ نے بیان فرمایا، اور کوئی ایک بھی کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ. دیکھیے کوئی بھی وظیفہ، وظائف میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ زبردست. وظائف میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں بعض اوقات لوگ بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چند دن پڑھتے ہیں جی پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، استقامت نہیں مل پاتی. کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھیں، تھوڑا سا پڑھیں، مختصر وظیفہ پڑھیں، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھا جائے. جتنا کثرت کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، آپ کی اس وظیفے کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی اور ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ وہ تیر بہدف کا کام کرے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک کا برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ وظائف بھی سنتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے ان مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جن کو دل کا عارضہ لائق ہے. سبھی مریضوں کے لیے دعائیں ہیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. بالخصوص جو چونکہ ہمارا ٹاپک دل کی سختی بھی ہے اور دل کی جو نارملی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، شریانیں بند ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج بھی ہم سنتے جا رہے ہیں. اچھا کمزور دل افراد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کمزور دل کا مالک ہے. آپ نے بہت سی جگہوں پر یہ جملہ دیکھا ہوگا لکھا ہوا، کمزور دل کے افراد یہ نہ دیکھیں جی. لیکن آج مدنی چینل پر اعلان کر رہے ہیں کہ کمزور دل کے افراد یہ دیکھیں. کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. یہ وظیفہ ضرور سنیں، دیکھیں، عمل بھی کریں. کمزور دل افراد دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. زبردست. اگر کوئی قلبی طور پر کمزور ہونا، بعضوں کا ڈر و خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اچانک کوئی ایسی خبر سنی یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے حادثہ، دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بندہ، بیٹھ جاتے ہیں نا. اب ان کو سنبھالنا ایک علیحدہ کام بڑھ جاتا ہے نا. تو اب ایسے افراد کو چاہیے دل کی مضبوطی کے لیے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ اب یہ وظیفہ پڑھیں. وظیفہ یہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایک مخصوص وظیفہ ہے، یہ کمزور دل کے افراد کے لیے بہترین وظیفہ ہے. یہ نماز فجر کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل دل کی ساری کمزوریاں دور ہو جائیں. یہ دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، نارملی پڑھنا ہے. نماز فجر پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ یہ دل کی کمزوری دور کرنے کا زبردست الحمدللہ. بے چین دل والوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں، گھبراہٹ والوں کے لیے بھی بتا دیں. بہت اوقات کبھی آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، دیگر ناظرین کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. نہ گھر میں دل لگتا ہے جی، آفس جاتے ہیں وہاں دل نہیں لگتا، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، نہ دوست احباب کے ساتھ دل لگتا ہے. دل میں بعض اوقات کبھی بے چینی، ڈر، خوف، گھبراہٹ، دل اداس ہو جاتا ہے نا. تو یاد رکھیے گا کہ جب کبھی دل اداس ہو، بلا وجہ اداس ہو یا کسی بھی وجہ کی سے اداس ہو یا بے چین ہو، پریشان رہتے ہوں، تو اب یہ وظیفہ پڑھیں جی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ حدیث پاک سے وظیفہ عرض کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی نا، جب آپ غمگین ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھا کر، سبحان اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بکثرت پڑھنا ہے. الحمدللہ عز و جل دل کو ایک اطمینان نصیب ہوگا، قلبی سکون حاصل ہوگا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا وہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا بات، بڑا طاقتور اور بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے. دل کی گھبراہٹ دور ہونے کے ساتھ ساتھ، دل کی بے چینی دور ہونے کے ساتھ ساتھ 99 بلائیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں. 99 بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. اور وہ ہے لا حول شریف.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صرف 60 مرتبہ یہ پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے پی لینا. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا غم یہ خوشی میں بدل جائے. یہ مکمل پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی مکمل پڑھنا ہے. 60 مرتبہ پڑھیں اور الحمدللہ عز و جل 99 بیماریاں، بلکہ وہ 99 بیماریاں جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہوں گے، وہ بھی بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں. کیا بات ہے. تو یہ بے چین دل کو قرار، سکون اور قلبی سکون حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے الحمدللہ. اچھا، کسی کے دل میں اگر سوراخ ہو، یہ بھی ایک معاملہ ہے، دل میں سوراخ ہو جاتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، وہ بھی ارشاد یہ فرما دیں. عموماً چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد کچھ بچے اس طرح کے مریض دیکھے بھی ہیں اور روحانی علاج کے سٹال پر آتے بھی ہیں کہ بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے. اس کے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تو وظیفہ بھی ہے اور دوسرا ایک تعویذ بھی ہے. یہ تعویذ وہ ایسا ہوگا کہ ناظرین خود بھی تیار کر سکتے ہیں. دیکھیے، دل میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا سوراخ ہونا تو 75 مرتبہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر بچے کے دل پر دم کریں اور روزانہ کی بنیاد پر دم کریں، ناغہ نہ ہوں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. ایک تو یہ وظیفہ ہوا. دوسرا وظیفہ اس کا، دوسرا روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ یہ تعویذ تیار خود بھی کر سکتے ہیں. جی. تعویذ کیا تیار کرنا ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد اب اس کا تعویذ بنا کر گلے میں اس انداز سے پہنے کہ تعویذ جو ہے نا ہمارے قلب پہ رہے. جی صحیح ہے. صحیح. اچھا، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو پھر یہ تعویذ تیار کروا کر اس کو اپنے بنیان میں بھی سی سکتے ہیں. صحیح ہے نا. تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دل کے امراض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے دل میں سوراخ ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات جنید بھائی یہ کی جاتی ہے کہ اگر تعویذ ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جیسے قرآنی آیات بھی ہیں، تو یہ واش روم میں جب جائیں گے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اتار کر جائیں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جب تعویذ تیار کروایا جاتا ہے نا، پہلے اس کو پلاسٹک میں لپیٹا جاتا ہے، موم جامع کروایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو کپڑے میں، چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر پھر گلے میں پہنا جاتا ہے. اگر اتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے گلے میں پہنا ہوا ہے تو پھر واش روم میں جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ پہن کر جانے میں. صحیح ہے نا. تو بالکل جا سکتے ہیں. صحیح. بعض تو ویسے بھی اتار کر بھی جاتے ہیں، بعضوں کی یہ بھی احتیاط ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے بندہ خود بھی تو اپنے اوپر دم کرواتا ہے نا. جی کرواتا ہے. جی تبھی تو جا ہی رہا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اچھا، ایک اور میں آپ سے وظیفہ لوں گا کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. یہ بھی نا سحر، آج کل تو اس طرح کہ بھائی سحر آ جائے گا، سحر ہو جائے گا اور لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں ہو جائیں گے، تو کیا ایسے بھی کوئی وظیفے ہیں؟ دیکھیں، عزت کا ایک اصول ہے، عزت دو گے عزت ملے گی. زبردست. اور سب سے بڑھ کر یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم اپنے اخلاق کو، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اچھا بولیں، ہمارا انداز اچھا ہو، ہمارے الفاظ اچھے ہوں، ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہمارے الفاظوں کا چناؤ بھی اچھا ہو. جی. اب آئیے وظیفے کی طرف. لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، سامنے والے کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 صفاتی نام ہیں: یا عظیم، جی، یا شکور، یا ودود، یا رحمان. واہ. دلوں میں محبت پیدا کرنے اور لوگوں کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. جی. یہ پڑھنا ہے 117 مرتبہ. 117 مرتبہ. اچھا، جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے. جی. صحیح ہے. اچھا، یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ جائز محبت کے لیے ہے. جی. اس کے مجازی کے معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ میں وضاحت کر دوں. صحیح. تو یہ 117 مرتبہ پڑھیں 4 صفاتی نام: یا عظیم، یا شکور، یا ودود، یا رحمان. یہ 1 مرتبہ ہوا. پھر یا عظیم، یا شکور، یا ودود، یا رحمان، یہ 2 مرتبہ ہوا. اسی طرح 117 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. لوگ اللہ نہ کرے اگر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اہمیت نہ دیتے ہوں، عزت نہ دیتے ہوں، یہ پڑھنا شروع کر دیں، ایسے سخت دل افراد کے دل میں بھی الحمدللہ محبت پیدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسی ایسی تاثیر ہے ماشاءاللہ. بتائیے کیا بات ہے. سبحان اللہ. آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دل کی سختی ہے. کچھ دل کے روحانی علاج بھی ہم نے سنے ہیں. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، دل کی سختی کا علاج
یہ کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. ماشاءاللہ روحانی علاج تو ماشاءاللہ بیان ہو گیا. جی ہاں. اور دل کی سختی کے جو اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، بالکل، تو ان اسباب کو دور کیا جائے. فار ایگزامپل گناہوں میں کثرت سے مبتلا رہنے سے دل سخت ہوتا ہے، جی، تو گناہوں سے توبہ کی جائے. اور پھر کچھ مخصوص گناہ ہوتے ہیں جی کہ جو دل کو سخت کر دیتے ہیں. صحیح. ان میں سے ایک ہے کثرت سے فضول گفتگو کرنا، گناہوں بھری گفتگو کرنا. صحیح. تو جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. صحیح. تو بولنے کا اثر صرف سامنے والے کی سماعت پر نہیں ہوتا، جی، بلکہ بندے کے اپنے دل پر بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح سے دل کی سختی کا جو ایک سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسروں سے بیجا بدگمانی کرنا. دوسروں کے بارے میں ایویں ہی اندازے لگاتے رہنا اور ان کے بارے میں بدگمان رہنا اور غلط چیزوں کا ان کے بارے میں گمان کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا یا دعا کے دوران رو رہا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے. تو یہ میری بدگمانی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ میں کتنے ہی عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک تہجد کی نماز سے محروم ہو. اور پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ میری بدگمانی کا وبال ہے. تو دوسروں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. بد نگاہی جو ہے وہ دل کی سختی کا بہت بڑا ایک سبب ہے. اور آج کل یہ جو سیل فون میں، سوشل میڈیا میں لوگ رہتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کسی بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر جن لوگوں کی کمائی حلال کی نہیں ہوتی شاہ صاحب، یہ بڑی باریک سی بات ہے، ان کا دل بہت جلدی سخت ہو جاتا ہے. یہ جو حرام کمائی کھاتے ہیں، رشوت لینا، سود لینا، خیانت کرنا، دوسروں کا حق مار لینا، تو یہ سب حرام کمائیاں کہلاتی ہیں. اور ان کو کھانے والا جو ہے وہ اس کا جو کم از کم وبال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس جسم پر جنت حرام ہے جو جسم حرام سے پروان چڑھا ہو. اللہ. تو بعض بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو جائے یا وہ برے کاموں میں پڑ جائے تو ہم اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں کہ کہیں ہم ان کو حرام تو نہیں کھلا رہے. کیونکہ حرام کھلانے کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کا کردار بدل جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. اللہ حافظ والا. حرام کمائی سے بچنا چاہیے. اور پھر حرام کمائی کا یہ بھی وبال ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کہ اگر کوئی کپڑا 10 درہم کا ہو، اس میں 9 درہم حلال ہیں اور 1 درہم حرام ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کپڑا بدن پر ہے تب تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو حرام کی ذرا سی بھی آمیزش ہو جائے آدمی دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ بھی وبال ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ان سے بچنا چاہیے. لب لباب یہ کہ گناہ والے کاموں سے بچیں اور نیک کاموں میں مصروف رہیں تو انشاءاللہ دل کی سختی سے بچ جائیں گے اور دل کی نرمی جو ہے وہ عطا کی جائے گی. سبحان اللہ. دل کی نرمی پر میں چاہوں گا شاہ صاحب کچھ آپ ارشاد فرمائیں چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. اسی میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دوں، وہ ہے نا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کیا بات ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ سارے گناہ جو بندہ کر رہا ہے نا، اب جو سن کر وہ سوچے گا یار اگر مجھ سے یہ اتنے سارے گناہ ہوئے تو اب اس کا حل بھی کیا ہوگا. اس کا حل یہی ہے جو حدیث مبارکہ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے نے رب کے حق تلف کیا ہوتا ہے نا، اس میں تو اس کو یہ ہوگا کہ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے، تو اس گناہ کی معافی کے ساتھ اس کا دل نرم ہو جائے گا. جب گناہ معاف ہو گیا تو دل نرم ہو جائے گا. اسی طرح کچھ بندوں کے حقوق ہیں، ان کو جب وہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان حقوق کو ادا بھی کرے گا، ان سے معافی بھی مانگے گا، تو تب جا کر دل سخت جو تھا وہ نرم ہو جائے گا.
آپ نے فرمایا کہ دل کی نرمی کے متعلق کچھ فضائل بیان کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں فرماتا. سبحان اللہ. یہ نرمی بہت فضائل والی ہے. ہم نرم دل رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. نرمی دل کی سختی کو، دل کی شقاوت کو، دل کی بدبختی کو بچانے کے لیے ہم نے نرمی کو اپنانا ہے. ابھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرما دیتا ہے. ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرما، دل کی سختی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. مومنوں پر تیرا ہو اپنے، مومنوں پر تیرا ہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پر تیرا ہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. کھلے آنکھ